ایک مسلمان کو، ایک مومن کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر ایک ایسی محبت ہے جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ جس کے بغیر ہمارا ایمان انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، ہمارا ایمان ادھورا رہ جاتا ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ محبت ہے ایک مومن کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں، یعنی ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ آج ہم اور آپ یہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ کو کھڑا کر کے یہ پوچھ لیا جائے کہ خدا را آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ کے دل میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ اور اللہ کے لیے محبت ہے یا نہیں ہے، تو آپ بلا جھجک جواب دیں گے یقیناً ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے۔ لیکن آج میں اپنی تقریر سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج ہم جس سے محبت کہہ رہے ہیں اصل میں یہ محبت نہیں ہے۔ تو آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی شہادت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک مومن کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں، یعنی ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، بھگوان بنا لیتے ہیں، ایشور بنا لیتے ہیں، الہ بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کے لیے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جتنی محبت یحبونہم کحب اللہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر مجھ سے بھی زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہوئے، شہادت دیتے ہوئے بیان فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایک مسلمان ہی تو ہے، ایک مومن ہی تو ہے کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایک مسلمان کے دل میں، مومن کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہمارے دل میں کس کے لیے محبت ہونی چاہیے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ او میرے بھائیو، ہمارے دل میں، آپ کے دل میں اس نبی کے لیے سب سے زیادہ اللہ کے بعد محبت ہونی چاہیے جو نبی ہمارے لیے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے نبی کا آنا، نبی کی امتی ہونا۔ اور وہ نبی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں یاد رکھو، اس بات سے اندازہ لگانے کی کوشش کرو، او دیگل بینک کے مسلمانوں، مردوں اور تو سنو، اس بات سے آئیڈیا لگانے کی کوشش کرو، اس بات سے تصور کرو کہ نبی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احسان نہ جتلایا۔ او لوگوں، اللہ نے ہمیں دو پیر دیے جس کے بنا پر ہم چلتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ او لوگوں، اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بیویاں بنائی جس کے ذریعے سے ہم رات کے وقت میں سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ او لوگوں، اللہ نے ہمیں دو آنکھ دی جس کے ذریعے سے آج ہم اور آپ دنیا کے نظارے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ ان لوگوں ذرا یہ بھی بتاؤں کہ آپ کو معلوم بھی ہے، کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ دو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ یہ الگ بات ہے، یہ اور بات ہے کہ آج ہماری نظر میں
آج آنکھ کی کوئی ویلو نہیں ہے، آج ہماری نظر میں ان آنکھ کی کوئی قدر نہیں ہے، آج ہم اس کو اللہ کی بڑی نعمت نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگوں، اگر آنکھ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اگر یہ جاننا، تو آپ کے گاؤں میں، آپ کے سماج میں، آپ کے محلے میں اگر ایسا انسان موجود ہو جو نابینا ہو، جو اندھا ہو، جو دونوں آنکھ سے محروم ہو، کبھی ان سے جا کر پوچھنا، کبھی ان سے جا کر سوال کرنا، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں بات مت کیجیے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور لوگوں، میں نے ایک اندھا آدمی سے سوال کیا تھا، بس میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو میری آگے کی بات سمجھ میں آ جائے۔ میں نے ایک اندھا انسان سے، ایک نابینا شخص سے جو دونوں آنکھ سے محروم ہے، جن کی بینائی نہیں ہے، جو دنیا کا نظارہ نہیں دیکھ پا رہا ہے، میں نے بس ان سے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی جان آپ بتائیے، آپ کے پاس جو یہ دو آنکھ نہیں ہے، آپ اس آنکھ کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ او میرے بھائیو، آج بھی وہ جواب مجھے یاد ہے۔ یہاں بات مت کیجئے، بار بار بول رہا ہوں۔ اس نے مجھے جواب دیا تھا، تنویر صاحب میں آپ کو کیسے بتاؤں، تنویر صاحب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بس آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آج میری شادی کو 40 سال ہو گیا، 40 ایئرس، 40 سال آج میری شادی کو ہو گیا۔ مولانا صاحب 40 سال کے ساتھ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ 40 سال سے میری بیوی 24 آور 24 گھنٹہ میرے ارد گرد رہتی ہے، لیکن آج تک میں نے اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا کہ میری بیوی دکھتی کیسی ہے۔ مولانا صاحب اس آنکھ کے بارے میں بتا رہے، پر میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے 20 سال کے بچے ہیں، 22 سال کے بچے ہیں، 25 سال کے بچے ہیں۔ ہر باپ کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ، ایک مرتبہ، ایک سیکنڈ کے لیے ہی کہ صحیح، لیکن اپنے بچوں کا، اپنی اولاد کا چہرہ دیکھ لوں۔ لیکن مولانا صاحب آج تک میں نے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا۔ اور لوگوں ذرا غور کرو، یہ آنکھ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ احسان نہیں جتلایا، ہمیں یہ نہیں کہا کہ لوگوں ہم نے تمہیں آنکھ دے کر تمہاری اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ لیکن وہ مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا تصور کرو، جب نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا، جب نبی کو ہمارے بیچ بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا۔ قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور لوگوں میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ اللہ کہہ رہا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تمہارے اوپر یعنی مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں نے تمہیں میں سے تمہارے اندر رسول کو بھیجا، یعنی نبی کو بھیجا۔ ہمیں کیا معلوم چلا، ہمیں کیا پتا چلا کہ نبی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیے اس نبی کی محبت ہمارے دل میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی سے محبت کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ جلدی جلدی 2 حدیث رسول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح کے اندر لے کر آتے ہیں اور امام مسلم بھی اس کو صحیح کے اندر لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور لوگوں ذرا تصور کرو، اور لوگوں ذرا اس حدیث رسول پر ذرا غور کرو، نبی نے کیا بیان فرمایا؟ لا یؤمن احدکم،
تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی نے یہ کلیئر کر دیا کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، ان لوگوں سنو اگر تم 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہے ہو، ان لوگوں سنو اگر تم ماہ رمضان میں 30واں روزہ بھی تم پابندی کے ساتھ رکھ رہے ہو، اگر تم 1 مرتبہ نہیں 14 مرتبہ حج کر کے آئے ہو، اور یاد رکھو اگر تمہارے دل میں نبی کے لیے اگر محبت نہ ہو، اگر تمہارے دل میں نبی کے لیے الفت نہ ہو، تو نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تو تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو۔ پتہ کیا چلا کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ نبی کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث پر ذرا غور کیجئے، حضرت عمر، یہ عمر کون تھے؟ ہماری طرح آپ کی طرح کمزور ایمان والا مسلمان نہیں تھے۔ حضرت عمر کون تھے؟ ہماری طرح اور آپ کی طرح بیڑی پینے والے، سگریٹ پینے والے، گٹکا کھانے والے اور جردہ دے کر پان کھانے والے مسلمان نہیں تھے۔ حضرت عمر کون تھے؟ وہ عمر جس کے بارے میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، وہ دنیا والوں یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول بن کر آیا ہوں، میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ لیکن نبی نے پھر یہ بیان فرمایا اگر میرے بعد دنیا کے اندر کوئی رسول ہوتا، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو حضرت عمر کو بناتا۔ وہ عمر اب کیا ہو رہا ہے؟ صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی، میں تو آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، میں تو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی آپ کے پرتی سب سے زیادہ میرے دل کے اندر الفت و محبت ہے، لیکن اللہ کے نبی میں تو اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا، جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے نبی نے فوراً کہہ دیا اے عمر اگر تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے، اگر تمہارے دل میں مجھ سے اگر تمہاری جان سے زیادہ اگر محبت نہیں ہے تو یاد رکھو تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تمہارا ایمان ادھورا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر نے کہہ دیا یہ اللہ کے نبی میں تو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی میرے دل میں میری جان سے بھی زیادہ آپ کے لیے محبت ہے، بس یہ کہنا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے جا کر فرمایا یا الآن یا عمر، کہ اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ دونوں حدیث رسول سے ہمیں یہ بات معلوم ہوا، ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ نبی کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ آئیے جلدی جلدی بہت کچھ بتانا ہے، ایک آیت کریمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اس آیت کریمہ کو بس صحیح سے سمجھ لیجئے، ایک انسان، سب کو ملا لیجئے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، سب کوئی دنیا کے اندر نا سب سے زیادہ 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے، سب کے دل میں یہ نیچرل چیز ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ 8 چیز جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو یہ کہہ دے کہ میں محبت نہیں کرتا ہوں تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، چاہے مولوی ہو، حاجی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ 8 چیز کیا ہے؟ میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ان 8 چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ آئیے ذرا اس آیت کو ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں جلدی جلدی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ 8 چیز کا ذکر کیا۔ اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے
اے نبی آپ دیگر بینک میں رہنے والے مردوں اور عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارے باپ کی محبت، اپنی اولاد کی محبت، اپنے بھائیوں کی محبت، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بیویوں کی محبت، وَعَشِيرَتُكُمْ اپنے خاندان اور اپنے برادری کی محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور اس مال سے محبت، کس مال سے؟ جس مال کو تم بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جمع کرتے ہو، کماتے ہو، اگر اس مال سے محبت کرتے ہو، اور کیا بیان فرمایا؟ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اگر تم بزنس سے محبت کرتے ہو، اس بزنس سے کہ جس کا لاس ہونے سے تم یعنی ڈرتے ہو کہ کہیں تمہارے بزنس کے اندر گھاٹا نہ جائے، مندی نہ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور اگر تم اس گھر سے محبت کرتے ہو، کون سا گھر؟ جس گھر کو تم نے ایک ایک پیسہ جمع کر کے، ایک ایک سکہ جمع کر کے، جو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ تم جو گھر بناتے ہو، پوری زندگی کی کمائی سے جو تم گھر بناتے ہو، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو، پھر آگے بیان فرماتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اے مسلمانوں بس اتنا یاد رکھو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر ان 8 چیز کی محبت یا ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے، اب دیکھو اللہ ہمیں بہت بڑی خطرناک وارننگ دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں وارننگ مل رہی ہے۔ وارننگ کیا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو تم انتظار کرو، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل میں، تو اللہ نے کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو یاد رکھو تمہارے اوپر تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور آج بتائیے کیا اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا آج مسلمان دنیا کے اندر محفوظ ہے؟ کیا آج مسلمان دنیا کے اندر کتوں کی طرح کاٹا نہیں جا رہا ہے؟ کیا آج مسلمان دنیا کے اندر کوٹا نہیں جا رہا ہے؟ کیا آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں ہم سب جانتے ہیں، آج ہم سب کی نظر سوشل میڈیا کے اوپر ہے، آج پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں کی کیا حالات اور مسلمانوں کی کیا پرستھتی ہے، کیا آج ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میرے بھائیوں معلوم ہے، یہی تو اللہ کا عذاب ہے، یہی تو اللہ کا عذاب ہے میرے بھائیوں، اور کیا آپ چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی گئی، لیکن آج تک ہم تو سنتے ہیں پر ہمیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ان آیت کو ذرا اور ڈیٹیلز میں سمجھ لیتے ہیں، کیسے؟ دیکھیے پہلی چیز باپ کی محبت۔ اب نہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، غور سے سنیے، ایسا نہ ہو کہ آپ نیند میں مجھے سن رہے ہیں کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے۔ باپ سے محبت، مولانا تنویر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ہم باپ سے محبت نہ کریں؟ کس باپ سے؟ ارے اس باپ سے جس باپ نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ کیا ہم اس باپ سے محبت نہ کریں؟ کس باپ سے؟ جس باپ نے ہمارے لیے، ہماری پرورش کے لیے دن بھر 200-250 روپیہ مزدوری کر کے 200-250 روپیہ کماتا ہو اور ہماری پرورش کرتا ہو، کیا ہم اس باپ سے محبت نہ کریں؟ بھئی باپ کی محبت یقیناً ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور وہ کون سی اولاد ہے، وہ کون سا نالائق بیٹا ہے جو اپنا باپ سے محبت نہ کرے؟ ایک واقعہ نہ مجھے یاد آ گیا، چلیے واقعہ کو سنیے پھر آیت کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس ٹکڑے کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نا جب دلی کے اندر رہتا تھا، آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میں جامعہ ریاض میں پڑھتا تھا دہلی کے اندر، تو ایک عادت تھی، میرا ایک معمول تھا، وہ یہ تھا کہ آفٹر ڈنر کرنے کے بعد، یعنی رات کے کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ نا